السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہیں جی؟ سب خیریت سے ہیں؟ ہاں جی، پاکستانی ہوں۔ ایران تو اسرائیل پر بمب برسا ہی رہا ہے، اپنے میزائل چلا رہا ہے۔ تو یہاں پاکستان میں بھی پاکستانی گورنمنٹ نے پاکستان کی عوام کے اوپر بھی ایک بمب گرا دیا ہے جی۔ ہاں جی، اور وہ بمب کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں انتہائی بڑھا دی ہیں، اور کس طریقے سے بڑھائی ہیں اور اس میں کیا کیا شامل ہے، یہ ڈیٹیل آپ لوگ خود ایک بار اس ویڈیو میں دیکھیں ذرا۔ موٹر سائیکلز ٹو ویلرز کے لیے جو امداد دی جا رہی ہے یا سبسڈی کا ہم اعلان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 100 روپے پر لیٹر، اور اس کی جو کیپ ہوگی، جو میکسیمم اس کا اماؤنٹ ہو سکتا ہے، وہ 20 لیٹرز ہر مہینے کے لیے، اور یہ اگلے 3 مہینے کے لیے یہ جو سبسڈی ہے یہ دی جائے گی فار موٹر بائکس اینڈ موٹر سائیکلز۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ زراعت 24% ہے ہماری جی ڈی پی کا، اور اب آگے کٹائی بھی آ رہی ہے، ہارویسٹنگ کا ہے جو اب آلریڈی شروع ہو چکی ہے، تو چھوٹے زمینداروں کے لیے 1500 روپے پر ایکر یہ ون ٹائم سبسڈی دی جائے گی، تاکہ ہارویسٹنگ کے وقت، کیونکہ ڈیزل کا استعمال ہوتا ہے اس میں زیادہ، تو اس میں ان کی پوری امداد کی جائے۔ اسی طرح ڈیزل کا جو استعمال ہوتا ہے وہ انٹرسٹی پبلک ٹرانسپورٹ اور جو فریٹ ٹرانسپورٹ ہے، جو مال برداری ہماری گاڑیاں چلتی ہیں، ان کے لیے بھی 100 روپے پر لیٹر، اور یہ ہم منتھلی اس کا ریویو کریں گے، لیکن 1 مہینے کے لیے ایٹ دا فالوئنگ اسکیل ہم یہ سبسڈی اناؤنس کر رہے ہیں۔ پہلے تو جو ٹرکس ہیں ان کے لیے، کیونکہ یہ ساری جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، گڈس کی ہوتی ہے، ہر قسم کی جو فوڈ آئٹمز کی ہوتی ہے، وہ ٹرکس کے تھرو ہوتی ہے، اور تقریباً 80-85% جو اس وقت ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ٹرکنگ کے تھرو ہو رہی ہے، تو اس کے لیے 70,000 روپیہ پر منتھ اس کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو بڑی مال برداری گاڑیاں ہیں، سو لارج وہیکلز، ان کے لیے 80,000 روپیہ ہر مہینے، اور پھر جو مسافر بسیں ہیں، جب پبلک سروس بسز ہیں، ان کے لیے 1 لاکھ روپیہ ہر مہینے کے لیے جو ہے وہ سبسڈی کا یہ ڈیسیجن کیا گیا ہے کہ وہ پرووائڈ کی جائے، اور ہم انشاءاللہ اس کو اگلے مہینے پھر ریویو کریں گے۔ ہاں جی، تو آپ لوگوں نے سن لیا ہے جی کہ پیٹرول کی قیمتیں کس طریقے سے بڑھائی گئی ہیں، اور جو موٹر بائک والے ہیں ان کے لیے کیا سہولت انہوں نے دی ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈیزل یوز کرتی ہیں، مختلف ٹرکس وغیرہ گاڑیاں جو بھی یوز کرتی ہیں، ان کے لیے کیا ریلیف ہے، پھر کسانوں کے لیے کیا ریلیف ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کے اثرات بڑے خطرناک ہماری معیشت پر پڑنے والے ہیں، خاص طور پر اس کے جو اثرات ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا جو مڈل کلاس اور لوور کلاس طبقہ ہے، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا اس سے۔ اس کی ریزن یہ ہوگی کہ جو اشیاء ہیں نا ہماری روزمرہ کی، وہ سب سے زیادہ مہنگی ہو جائیں گی، کیونکہ ہماری جو نیچے عوام ہے، جو تاجر زراعت ہیں، انہیں تو موقع چاہیے ہوتا ہے پہلے ہی، کہ جیسے ہی کوئی پیٹرول کی پرائز تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، ان کی پڑی پڑی چیزیں جو ہیں وہ ساری مہنگی ہو جاتی ہیں، وہ چاہے نئی چیز ابھی خریدیں بھی نا۔ یہ بڑی بیماری ہے یہاں پاکستان میں، کیونکہ ابھی سٹارٹ میں جب یہ تھوڑے دن پہلے انہوں نے جو پیٹرول مہنگا کیا ہے، اس میں بھی یہی تھا کہ ابھی جو موجودہ پیٹرول تھا، ابھی تو باہر سے پیٹرول آیا بھی نہیں تھا، تو جو موجودہ پرائزز تھیں انہوں نے راتوں رات ایک دم سے بڑھا دیں، 50-60 روپے انہوں نے پہلے بڑھا دیے۔ اور اب چونکہ اب ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو تیل بردار جہاز ہے وہ وہاں سے آ گئے ہیں جی، کراچی پورٹ پہ پہنچ گئے ہیں، اور ہمارے پاس وافر ذخیرہ بھی ہے تیل کا۔ ایک طرف تو عوام کو یہ ماموں بنا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس وافر ذخیرہ پڑا ہوا ہے تیل کا، کوئی ایشو نہیں ہے، اور ایران سے ہمارے جو تیل ہے، جو جہاز ہے، وہ گزرتے آ رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ عوام کو اس طرف لگایا ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ جی بہت بڑے اثرات ایران جنگ کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ اب کیا اثرات پڑ رہے ہیں جی؟ جس چیز کی تو ٹینشن تھی وہ تو آپ کے پاس آ رہا ہے، وہ تو کراچی پورٹ پہ پہنچ رہا ہے۔ تیل کی مسئلہ تھا نا، تیل پاکستان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں بنا، کیونکہ وہ تو آلریڈی آپ کے کہنے کے مطابق ہی، آپ کی زبانوں کے الفاظ ہیں کہ
तेल जो है वो हमारी कराची पोर्ट पर पहुंच रहा है। अब अगर तेल जब पहुंच रहा है तो फिर ये इसकी प्राइसेस बढ़ाने की वजह क्या है? अब ये डेफिनेटली ये तो नहीं बताएंगे। अब इनको हर बात पे एक मौका चाहिए होता है पैसे कमाने का और अशराफिया को नवाजने का। पहले इन्होंने 50-60 रुपए की सूरत में नवाजा है कि जिन्होंने पेट्रोल 260 या 75 के हिसाब से जिन्होंने खरीदा हुआ था, अब एकदम से जिसके पास फर्ज कर लें कि 2-3-4 हज़ार लीटर जिसके पास पड़ा होगा पेट्रोल पंप वाले के पास, ये एक मैं एस्टिमेटेड अमाउंट बता रहा हूँ, जिसके पास इतना पड़ा होगा उसको जब 60 रुपया एकदम से एक्स्ट्रा मिले होंगे तो वो तो रातों रात, पहले तो अमीर था ही, अब तो अमीर से अमीर तर हो गया वो। और यही अब काम इन्होंने दोबारा फिर किया कि 160 ही 458 के करीब इन्होंने पेट्रोल का रेट कर दिया हुआ है। कमाल नहीं होगी? इन्हें कौन पूछने वाला? इन्हें क्या पता कि नीचे जो तबका है वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा है, जिसकी 35-40 हज़ार रुपया जिसकी सैलरी है वो घर के अपने अखराजात कैसे चलाएगा, वो घर का किराया कैसे देगा, बच्चों को स्कूल कैसे पढ़ाएगा, ठीक है, अपनी बाइक का पेट्रोल कैसे पूरा करेगा, वो खाए पिएगा कहाँ से? ये सारे मसाइल सिर्फ लोअर क्लास तबके के लिए हैं जिनकी इन्हें कोई फिक्र नहीं होती, और जब वोट लेना हो तो सबसे पहले इनके दरवाजे पर पहुंचते हैं कि जी हम आपके बड़े खैर खां हैं, आप हमें वोट दें, ठीक है, और हम आपके लिए ये कर देंगे। और आवाम हमारी भोली भाली हर दफा पाकिस्तान की आवाम मामू बन जाती है इनके हाथों, ठीक है। वो यही सोचती है कि शायद इस बार इन्हें अकल आ जाए, इस बार हमारे लिए ये बेहतर कर दें, इस दफा हमारे लिए बेहतर कर दें, लेकिन कोई चांस नहीं है। ये सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं और वो भर रहे हैं अपनी जेबें। अब बताएं ना, इतना महंगा पेट्रोल कर दिया इन्होंने, क्यों किया है? जब इनके बकौल कि हमारे पास वाफर ज़खायर भी मौजूद हैं और हमारे तेल बरदार जो जहाज हैं वो भी ईरान से गुजर के हमारी पोर्ट पर पहुंच गए हुए हैं। जब ये सारा कुछ हो गया हुआ है तो तेल बढ़ाने की वजह क्या है फिर? ठीक है। और आगे एक और खबर इसी न्यूज चैनल पे ये भी चल रही है कि आगे जो बजट आने वाला है उसमें सोलर सिस्टम मजीद महंगा कर रहे हैं, 18% उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। यानी कि आवाम को किसी तरह भी इन्होंने सुकून नहीं लेने देना। ये चाहते हैं कि आवाम को सुकून ना मिले। एक तो गर्मियों का लोड शेडिंग, एक तो लोड शेडिंग अखीर की करते हैं, दूसरा गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी बंदे ने किसी तरीके से पैसे इकट्ठे करके, गरीब आदमी ने अगर अपनी घर की छत पर को 3-4 प्लेटें लगा ली हैं तो वो भी इन्हें अब तकलीफ हो रही है कि जो उसने लगा क्यों ली हैं, ठीक है। वो भी अब इन्होंने वो भी मजीद महंगा करने की तजवीज इनकी वो भी आ गई हुई है जी। आगे जो बजट आने वाला है उसमें 18% उसके सोलर के ऊपर भी टैक्स लगाने वाले हैं। तो यानी कि किसी सूरत आवाम को सुकून नहीं लेने देना। अभी तो देखें ये पेट्रोल का, अभी तो आज अनाउंस हुआ है ना कि ये महंगा हो गया है। अभी इसके असरात देखिएगा, जो खाने पीने की जो चीजें हैं और जो रोजमर्रा की इस्तेमाल की जो चीजें हैं जो हम पहनते हैं खाते हैं, अब देखिएगा वो आसमान से बातें करेंगी। गरीब की पहुंच से देखिएगा कितनी दूर निकल जाती हैं वो, सिर्फ इनके इस काम की वजह से।